السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ایک اہم نقطے کے ساتھ۔ چند روز قبل خوابوں کے تعلق سے بہت قیمتی اور گہری باتیں آئی تھی۔ اسی سلسلے میں کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ کو بتانی بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کی جو زندگی ہے بڑی جلد بازی کی زندگی ہے اور عجلت پسندی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارا کام ہو جائے۔ آج کی اس بڑھتی ہوئی زندگی اور بھاگ دوڑ کی زندگی میں انسان اتنا پھنس چکا ہے کہ کسی بھی چیز کی جانکاری کے لیے یا کسی بھی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے کہ تھوڑا وقت لگ جائے۔ عجلت پسندی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ایک شخص رات کو سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے، صبح اپنے موبائل کو اٹھاتا ہے، ڈاٹا آن کرتا ہے، یوٹیوب کو کلک کرتا ہے اور جو وہ خواب دیکھا ہے چاہے اچھا ہو یا برا، اس خواب کی تعبیر کو یوٹیوب میں دیے گئے جواب کو اپنے اوپر محمول کرتا ہے۔ حالانکہ یوٹیوب میں دیے گئے خوابوں کی تعبیر تفصیل سے نہیں ہوتی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ خوابوں کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اور خواب کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور ہر کس و ناقص سے خواب کا نہ تو ذکر کرنا چاہیے اور ہر جگہ نہ تو خواب کو پوچھنا چاہیے۔ ہم چونکہ عجلت کی زندگی میں جی رہے ہیں اور بڑھتی ہوئی اس ترقی یافتہ دور کو دیکھتے ہوئے اب چیزیں اتنی رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر جاتے ہیں اور ہم کہاں خطا کر جاتے ہیں اور ہمیں کہاں کس طرح سے کام لینا چاہیے۔ انفیکٹ یہ کہ یوٹیوب کے اندر جو خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ خوابوں کی تعبیر شخصیت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ اس کی تعبیر بتائی گئی کہ تم اگلے سال حج کو جاؤ گے۔ وہی خواب ایک شخص اور دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور آج بھی ان کی کتابیں خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے بہت معروف ہے، مشہور ہے اور انہی کی اس کتاب سے خوابوں کی تعبیر اکثر و بیشتر بتائی بھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ خواب ایک ہے، تعبیر بدل گئی شخصیت کے اعتبار سے۔ پہلا شخص جو تھا خواب دیکھنے والا وہ تقوی والا تھا، ان کی زندگی تقوی والی تھی، یعنی اچھی زندگی تھی، صاحب شریعت تھے، پابند شریعت تھے، نماز کے پابند تھے، تو ان کی تعبیر بدل گئی۔ دوسرے شخص نے یہی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہو گئی کہ تم چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے، کیونکہ آزان دینا خواب میں ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ جو اس کا پابند ہوگا وہی تو دے سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص ایک طرح سے پابند شرع نہیں تھا، الگ ان کی زندگی تھی۔ تو علامہ ابن سیرین چونکہ شخصیت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا، تو موسم کے اعتبار سے اور شخصیت کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن سیرین نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھر کو خالی کر دو، تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ ایک شخص اور آتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور میرے چارپائی کے نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین کہتے ہیں چارپائی ہٹاؤ، گڈھا کھودو، وہاں پر خزانہ چھپا ہوا ہوگا۔ دیکھیے موسم کے اعتبار سے یہاں پر خواب کی تعبیر بدل گئی۔ پہلا شخص جس نے خواب میں دیکھا تھا وہ موسم گرمی کا تھا، یعنی گرم موسم تھا، اور گرم موسم میں انسان گرم چیز سے دور بھاگتا ہے، اس کی تعبیر بدل گئی۔ اور دوسرے شخص نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ سو رہا ہوں چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، وہ موسم سردی کا موسم تھا،
वो ठंडे का मौसम था, तो उसकी ताबीर ये हुई उसके नीचे खजाना छुपा हुआ होगा। बेआईन ही जैसी ताबीर थी वैसे ही वो चीजें उस पर साबित हुई। क्योंकि सर्दी के मौसम में इंसान, क्योंकि गर्मी सर्दी को खत्म करने के लिए गर्म चीज चाहिए, और गर्म चीज इस्तेमाल करने के लिए रुपया पैसा चाहिए, और उस रुपया पैसा की ताबीर खजाने से था। तो मौसम के एतबार से, शख्सियत के एतबार से और माहौल के एतबार से, तो हर एतबार से ख्वाब की ताबीरें बदल जाती है। इसलिए अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो यूट्यूब वाले मौलवी से, यानी यूट्यूब से ख्वाब आप मत अपने ऊपर मुसल्लत कीजिए, यानी यूट्यूब की ताबीर को अपने ऊपर फिट मत कीजिए, बल्कि सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप अपने वक्त के इमाम साहब से या मौलाना साहब से, जो मुफ्ती साहब हैं, जो मौलाना हैं, या जिन पर आपको भरोसा है, आप उनसे ख्वाब की ताबीर पूछ लें। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। या फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि आपके मस्जिद में अक्सर बेशतर इमाम हाफजी होते हैं, यानी इमाम जो है वो आलिम भी हम नहीं रखते हैं। आलिम जो होते हैं जो वक्त की नजाकत को समझते हैं, माहौल को समझते हैं, मुआशरे को वो समझते हैं, तो उस हिसाब से अपने माहौल को वो क्रिएट करते हुए लेके चलते हैं। लेकिन हमारे मसाजिद का माहौल ये है, अक्सर मसाजिद में जो है अइम्मा हज़रात हुफ़ाज़ होते हैं और उनको ख्वाबों के ताबीर के ताल्लुक से कोई इल्म नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ख्वाब अगर आप देखें तो यूट्यूब से आप ख्वाबों के ताबीर को अपने ख्वाब से मत मिलाइए, इसलिए कि यूट्यूब की ताबीर की नौयत अलग होती है और आपके ताबीर की नौयत